نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ احباب، آج کا ہمارا ٹاپک غزوہ احد کے متعلق ہے۔ تو غزوہ احد کے متعلق جو اہم سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم آج رکھیں گے۔ تو غزوہ احد شوال 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ احد کو احد کہتے کیوں ہیں؟ اس کو احد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ وہاں دیگر پہاڑوں سے جدا اور الگ ہے، اس وجہ سے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ کے متعلق فرمایا وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ تو احد پہاڑ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اگلا سوال یہ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں کون سے نبی مدفون ہیں؟ اس کے میدان میں حضرت ہارون علیہ السلام ایک قول کے مطابق میدان احد میں دفن ہیں، اگرچہ علماء اس روایت کو ضعیف بھی کہتے ہیں، غریب بھی کہتے ہیں، لیکن اگر سوال میں آ جائے اور یا آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے کہ احد کے دامن میں یا احد کے میدان میں کون سے نبی دفن ہیں، تب آپ نے یہی کہنا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اگلا سوال یہ، غزوہ احد کا سبب کیا تھا؟ تو بدر میں مشرکین کی شرمناک شکست، اس کا بدلہ لینا، یہ غزوہ احد کا سبب بنا ہے۔ اگلا سوال، کون سا احسان فراموش شاعر مسلمانوں کے خلاف بنو کنانہ اور تہامہ کے عرب قبائل کو اپنے اشعار کے ذریعے بھڑکاتا رہا؟ تو اس کا جواب ہے ابو عزہ حمجی۔ یہ بدر کے اندر گرفتار ہوا تھا اور کثیر اہل و عیال والا تھا، اس کی لڑکیاں زیادہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر معاوضے اور بغیر فدیے کے اس کے اوپر ترس کرتے ہوئے اس کی لڑکیوں اور بچیوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی احد کے لیے جب مشرکین نکل رہے تھے تو یہ مسلمانوں کے خلاف اشعار کہہ کر بنو کنانہ اور تہامہ کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا۔ تو سوال آپ سے یہاں پر اس لحاظ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں کس قیدی کو اس کی لڑکیوں پر ترس کرتے ہوئے بغیر معاوضہ کے چھوڑ دیا گیا؟ تو وہ ابو عزہ حمجی یہ شاعر ہے، یہ غزوہ حمراء الاسد میں قتل ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے، ابو عزہ کو اس کام پر کس نے آمادہ کیا، یعنی اشعار کہنے پر؟ تو صفوان بن امیہ نے اس چیز پر اسے آمادہ کیا۔ اگلا سوال ہے، مشرکین کا دوسرا شاعر کون تھا جو شعر کہہ کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا تھا؟ تو اس کا نام مصافع تھا، بعض کتابوں میں مسامع بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ دونوں شاعر شعر کہہ کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے۔ اگلا سوال یہ، وحشی کس کا غلام تھا؟ یہ جبیر بن مطعم کا، بعض جگہوں پر طعیمہ کا لکھا بھی آتا ہے کہ اس کا غلام تھا۔ ہمارا اگلا سوال یہ، وحشی کی کنیت کیا تھی؟ تو اس کی کنیت ابو دسمہ تھی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جنگ احد میں قریشی عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو قریشی عورتوں کی تعداد 15 تھی۔ مشرکین کی تیاریوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے آگاہ کیا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد بھیجا جو 3 دن کے اندر مدینہ پہنچا۔ اگلا سوال یہ، جب وہ قاصد مدینہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کا خط کس صحابی کو پڑھ کر سنانے کا کہا؟ یعنی اس سے خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا اور فرمایا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ؟ تو اس کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا ہمارا سوال ہے، خط لانے والے شخص کا کس قبیلہ سے تعلق تھا؟ تو اس کا تعلق بنو غفار کے ساتھ تھا۔ اگلا سوال ہے، احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی، ایک ذات الفضول جبکہ دوسری کا نام کیا تھا؟ دوسری کا نام تھا فضہ۔ تو آپ نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی۔ غزوہ احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن روانہ ہوئے؟ تو جمعہ کے دن بعد از نماز عصر روانہ ہوئے۔ اور یاد رکھیے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا ہے جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی، جبکہ نوجوان صحابہ اور خصوصاً وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو حضرت اسید بن حضیر نے نوجوان صحابہ سے اور دیگر صحابہ سے یہ کہا کہ آپ نے خواہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پہ مجبور کیا۔ چنانچہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ جیسے آپ کی رائے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ اسلحہ اور زرہ پہننے کے بعد دوبارہ اس کو جہاد سے پہلے اتار دے۔ بہرحال اگلا سوال یہ ہے، اسلامی لشکر کے کل کتنے جھنڈے تیار کیے گئے؟ تو اسلامی لشکر کے 3 جھنڈے تھے، اوس کا، مہاجرین کا اور خزرج کا۔ اوس کا پرچم حضرت اسید بن حضیر کے پاس، خزرج کا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جبکہ مہاجرین کا علم کن کے پاس تھا؟ تو مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا شروع میں، لیکن جب معلوم ہوا کہ کفار کا علم بنو عبد الدار کے پاس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے علم لے کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، کیونکہ یہ بھی بنو عبد الدار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ لہٰذا اب اگر سوال میں آ جائے کہ مسلمان مہاجرین کا علم کن کے پاس تھا تو حضرت مصعب بن عمیر ہی آپ نے لکھنا ہے۔ ہاں اگر سوال میں یوں پوچھا جائے پہلے کس کے پاس تھا، ان سے لے کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، تب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگلا سوال، کس مقام پر یہود کا ایک لشکر کھڑا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مدد لینے سے انکار کر دیا؟ تو مقام ثنیہ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پہ یہود کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا یہود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کفار سے مدد نہیں لیتے۔ اگلا سوال، کس مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا؟ جو کم عمر تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو مقام شیخین۔ مقام شیخین پر کن 2 کم سن کے درمیان کشتی کرائی گئی پھر دونوں کو جہاد میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی؟ تو حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رافع کے متعلق 2 باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے جو زیادہ مشہور بھی ہے کہ آپ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے تاکہ قد میں بڑے معلوم ہوں، تو اس شوق اور جذبے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس وجہ سے آپ کو اجازت دی گئی۔ بہرحال مشہور بات پہلی ہے۔ چنانچہ جب ان کو اجازت ملی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو یہ کہا کہ میں تو ان سے طاقت میں زیادہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور مجھے واپس جانے کو کہا، تو ان کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی۔ یاد رکھیے یہ ان کے اپنے حقیقی والد نہیں تھے بلکہ ان کی والدہ کی شادی ان کے ساتھ ہو چکی تھی، اس لحاظ سے یہ ان کے والد تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ بات کہی اور پھر ان کے درمیان کشتی ہوئی۔ حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو بچھاڑ دیا، پھر دونوں کو اجازت مل گئی۔ اگلا سوال، مسلمانوں نے نماز مغرب اور نماز عشاء مقام شیخین پر پڑھی اور رات بھی یہیں پر کی۔ نماز مغرب کے لیے آذان حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، جبکہ صبح کی نماز کہاں ادا کی گئی؟ تو صبح کی نماز مقام شوط پر ادا کی گئی۔ کس مقام سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا؟ تو یاد رکھیے مقام شوط۔ شوط کا معنی ایک چکر ہے، اگر آپ کو یوں یاد نہ ہو تو آپ دماغ میں یہ رکھیں کہ مقام شوط یعنی چکر والے مقام پر آ کے اس منافق کے دماغ میں بھی چکر آ گیا اور اس نے اپنے 300 بندے لے کر واپس جانا پسند کیا۔ اگلا سوال، کس اندھے منافق کے نخلستان سے مسلمان گزرے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہے؟ تو مربع بن قیظی نامی ایک منافق تھا، مسلمان جب اس کے نخلستان سے گزرے تو اس نے گزرنے سے منع کیا اور کچھ باتیں بھی کی، صحابہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، یہ آنکھ اور دل دونوں کا اندھا ہے۔ کس مشہور صحابی کے والد منافقوں کو واپسی سے روکتے رہے اور منع کرتے رہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منع کرتے رہے کہ اب دشمن سامنے ہے
دشمن کی موجودگی میں تمہیں واپس نہیں جانا چاہیے، یہیں پہ موجود رہنا چاہیے، اگرچہ تم لڑائی میں حصہ نہ لو، اس طرح تمہارے جانے سے دشمن کے حوصلے مزید بلند ہوں گے۔ بہرحال یہ منت سماجت کرتے رہے منافقین کی کہ آپ واپس مت جائیں۔ احد کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ تو احد کے موقع پر بھی مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، جیسا کہ بدر کے موقع پر 2 گھوڑے تھے۔ ایک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا تھا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کون سے صحابی احد کے موقع پر اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر اس چال کو پسند قرار دیا، نیز اپنی تلوار بھی انہی کو عنایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عنایت کرنے سے پہلے یہ فرمایا تھا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے 3 مرتبہ کوشش کی اور مجھے یہ امید تھی کہ میں پھوپھی زاد ہوں، مجھے یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ تلوار نہ دی، بلکہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت کی۔ اور سرخ پٹی بھی یہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ باندھے ہوئے تھے۔ اگلا سوال یہ، مشرکین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ کو کس نے قتل کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، یہ پہلا مبارز تھا۔ طلحہ کے بھائی عثمان بن طلحہ کو کس نے قتل کیا؟ تو اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ سلافہ نامی عورت کے 2 بیٹوں کو کس نے قتل کیا؟ تو حضرت عاصم بن افلح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا۔ یاد رکھیے یہی عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سریہ رجی میں شہید ہوئے تھے۔ سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ میں عاصم کے کھوپڑی میں شراب پیوں گی، تو جب حضرت عاصم شہید ہوئے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بدن سے جدا کریں گے، سلافہ کو دیں گے، پھر اس سے پیسے وصول کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے جسم کی، ان کی میت کی حفاظت کی، بھیڑوں کا ایک جتھا بھیج کر پھر اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا تو ایک سیلاب کے ذریعے اللہ رب العزت ان کی لاش کو بہا کر لے گئے۔ بہرحال یہ مشرکین کے ہاتھ نہیں آئے۔ اگلا سوال یہ، جنگ احد میں کفار کا شعار یا عزا اور یا حبل، جبکہ مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ تو امت امت مسلمانوں کا شعار تھا، یعنی مارو مارو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری شخص جسے قتل کیا وہ تھا سبا بن عبد العزا۔ اگلا سوال یہ، سبا کی والدہ ام انمار تھی جو کہ مکہ میں ختنے کیا کرتی تھیں۔ اگلا سوال یہ، مشرکین کا علم جب گر گیا اور علم اٹھانے والے سب مر گئے، بعد میں کس عورت نے علم اٹھایا؟ تو اس عورت کا نام تھا امرہ بنت علقمہ۔ غزوہ احد میں کون سی بہادر خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دشمنوں سے لڑ رہی تھی؟ تو ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہادر خاتون جو زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں دشمنوں سے لڑتی رہیں۔ اگلا سوال ہے، غزوہ احد میں ام انمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے زخم آئے؟ تو 12 زخم ان کو آئے۔ نیز انہوں نے مسلمہ کے خلاف بھی جنگ یمامہ میں حصہ لیا اور وہاں پر بھی لڑائی کی۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید اور حضرت ابو دجانہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا۔ اگلا سوال یہ، جنگ احد کے شہید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے وہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن قمیہ لیثی ان کے قاتل تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے قاتل ابی بن خلف تھے۔ اگلا سوال، ابی بن خلف کو کس کے نیزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی کیا؟ وہ مقام صرف تک پہنچتے پہنچتے مر گیا۔ تو حضرت حارث بن اصمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نیزہ لے کر آپ نے وہ مارا، اور وہ بھی اس کے گردن پہ ایک معمولی سا زخم آیا اور اس سے وہ بیلوں کی طرح آواز نکالتا تھا۔ جب مشرکین نے اس کو عار دلانے کی کوشش کی، یہ تو معمولی زخم ہے، تب اس نے کہا کہ اگر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے تب بھی میں مر جاتا۔ اگلا سوال یہ، کس دشمن نے مسلمانوں کے خلاف گڑھے کھود رکھے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو عامر فاسق، یہ انصار میں سے تھا، اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ نہ برداشت کر سکا اور مکہ چلا گیا۔ تو یہ ابو عامر فاسق احد میں سب سے پہلے آیا۔ اس نے انصار کو یہ کہا کہ میں ابو عامر فاسق راہب ہوں، راہب اس کا لقب تھا، آپ نے اس کو فاسق کا لقب دیا، تو سب سے پہلے یہ آیا، لیکن انصار نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر دوسرے نمبر پہ طلحہ بن ابی طلحہ آیا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ابو عامر فاسق کا پہلا لقب راہب تھا۔ یہ کون تھا؟ یاد رکھیے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، یہ ان کا والد تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کا نام عبد عمر تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ روم بھاگ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہ مکہ بھاگ گیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو یہ وہاں سے بھاگ کر روم چلا گیا اور وہاں پہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اگلا سوال یہ، غزوہ احد میں افراتفری کی حالت میں جب جبل الرمات پہ بیٹھے ہوئے صحابہ سے غلطی ہوئی اجتہادی، تو اس موقع پر جب مشرکین ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے، تو کتنے انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں شہادت پائی، تو کل 7 انصاری تھے۔ اگلا سوال، غزوہ احد میں کس کے والد مسلمانوں کے ہاتھ غلطی سے شہید ہوئے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال، کس کی آنکھ غزوہ احد میں باہر نکل آئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے سے دوبارہ جگہ پہ چلی گئی اور خوبصورت بھی ہو گئی، بینائی بھی تیز ہو گئی؟ تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ باہر نکل آئی تھی۔ اگلا سوال ہے، کون قوم کی خاطر لڑتا رہا، بعد میں اس نے زخموں سے تنگ آ کر خودکشی بھی کر لی؟ تو اس کا نام تھا قزمان نامی منافق، جس نے 7 یا 8 کافر بھی قتل کیے، لیکن آخر میں اس نے خودکشی کر لی۔ اگلا سوال، مجدع فی اللہ، مجدع فی اللہ کا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ ناک کان وغیرہ کاٹ دیے جائیں، تو مجدع فی اللہ، اللہ کے راستے میں یہ چیزیں کس کی کاٹی گئیں؟ یہ مجدع فی اللہ کن صحابی کا لقب پڑ گیا؟ تو مجدع فی اللہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، بریء الارض حضرت خبیب کا، اور مجدع فی اللہ حضرت عبداللہ بن جحش کا۔ ان کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ دفن کیا گیا ایک قبر میں، کیونکہ یہ ان کے بھانجے تھے۔ اگلا سوال، جنگ احد میں کن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ عطا فرمائی اور وہ تلوار بن گئی؟ بعد میں یہ تلوار 200 دینار کے عوض بیچی گئی۔ تو یاد رکھیے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار اور واقعہ بدر کا ہے۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شاخ دی جو تلوار بن گئی، اس کا نام تھا عون، اس تلوار کا نام عون رکھا گیا۔ اگلا سوال یہ، کس عورت کے بھائی ماموں اور شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے؟ تو حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش تھے، ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ان کو بھائی کی شہادت کے متعلق بتلایا گیا، پھر ماموں کی شہادت کے متعلق بتلایا گیا، لیکن جب ان کو شوہر کی شہادت کے متعلق بتلایا گیا تو ایک تڑپ کر چیخ اٹھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں خصوصی درجہ رکھتا ہے، یعنی بھائی کی شہادت پر وہ چیخ اور وہ تڑپ نہیں تھی، اور اسی طرح ماموں کی شہادت کے اوپر بھی جو چیخ اور جو تڑپ اور جو تکلیف انہوں نے اپنے شوہر کی شہادت کے متعلق سن کر محسوس کی ہے۔ اگلا سوال ہے، جنگ احد کب پیش آیا ہے؟ تو جنگ احد 15 شوال 3 ہجری کو، بعض 7 شوال 3 ہجری بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کس کے حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے؟ تو عبداللہ بن قمیہ لیثی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی تو پہاڑی بکرے نے ان کو سینگ مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی افواہ کے بعد سب سے پہلے کس صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پوری قوت اور طاقت سے کہا اے مسلمانوں تم کو خوشخبری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو ان کے نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سب سے پہلے دیکھنے والے صحابی کون ہیں؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان احد میں زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پانی، میٹھے چشمے کا پانی کس نے پیش کیا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی لے کر آئے مگر وہ میٹھا نہیں تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم دھوئے، خون صاف کیا۔ پھر جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھا پانی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا اور ان کو دعا بھی دی۔ اگلا سوال، جنگ احد کے بعد کون سی نماز ضعف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی؟ تو نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی۔ اگلا سوال، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے، ان کی زوجہ کا کیا نام تھا؟ تو ان کی زوجہ کا نام جمیلہ تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا ان کی بیٹی تھی مگر سچی مسلمہ خاتون تھی۔ اگلا سوال یہ، غزوہ احد میں کس عورت کا بھائی، بیٹا اور شوہر؟ پہلا سوال تھا بھائی، ماموں اور شوہر، یہاں پر ہے بھائی، بیٹا اور شوہر، تینوں شہید ہوئے۔ بھائی تھے عبداللہ، بیٹے تھے خلاد، جبکہ شوہر تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر یہی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کا علم ہوا، یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، اور یہ تین خبریں ان کو پہلے مل چکی تھیں۔ جب چوتھی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے متعلق ان کو ملی تو کہا اب ہر مصیبت ہیچ اور بے حقیقت ہے۔ تو اس عورت کا نام ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگلا سوال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام یمان جو تھا ان کا اصل نام حسیل تھا، ان کے یمان ان کے دادا کا نام تھا۔ یاد رکھیے لشکر کفار کی تعداد 3000 تھی، اونٹ بھی 3000 تھے اور گھوڑے 200 تھے، ان میں زرہ پوش 700 تھے۔ جبل الرمات پر مسلمانوں کا 50 آدمیوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ نے بٹھلایا تھا، اور یہ فرمایا کہ تم نے اس جگہ کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، چاہے پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی۔ اگلا سوال، مسلمانوں کے میمنہ پر امیر حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول کا خطاب ملا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ خطاب دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تیر اندازی کرو میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس دن یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1000 تیر چلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دینے والے صحابی غزوہ احد میں حضرت عمارہ یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی وہ 7ویں انصاری صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 11 آدمیوں کے برابر لڑائی کی۔ پوچھا جا سکتا ہے کتنے آدمیوں کے برابر لڑائی کی، تو 11 آدمیوں کے برابر 35 یا 39 زخم ان کو غزوہ احد میں آئے، ایک انگلی بھی آپ کی کٹ گئی تھی۔ مقام شیخین میں یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں مقام شیخین میں رات گزارتے وقت 50 لوگوں نے وہاں پہ پہرا دیا۔ ان کے امیر تھے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک یہودی تھا مخیریق ان کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہفتے کا دن تھا، کیونکہ جمعہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے، تشریف لائے تھے باہر، تو
اس نے یہودیوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کریں، ان کے ساتھ مل کر لڑائی کریں دشمنوں کے خلاف، لیکن یہودیوں نے انکار کر دیا، یہ لڑتے رہے اور شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جتنے باغ ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مدینہ میں یہ پہلا وقف تھا اور اس کا تعلق بنو سالبہ کے یہودیوں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں اسلام میں جو پہلا وقف کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن تطبیق اس طرح ممکن ہے، اس کے جو باغات تھے یہ منقولہ ہیں اور زمین جو ہے وہ غیر منقولہ ہے، یعنی زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی۔ باغ اس لحاظ سے منتقل کیے جا سکتے ہیں، ان کو بندہ کاٹ سکتا ہے، ان کو بندہ ان کے درخت بیچ سکتا ہے، پھل بیچ سکتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے غیر منقولہ جائیداد وقف کرنے والے جو مشہور ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے خیبر کی ایک زمین کا ٹکڑا وقف کیا تھا جو ان کو خیبر میں بطور مال غنیمت کے ملا تھا۔ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 37 کفار ہلاک ہوئے، اور ایک روایت 22 کفار کے متعلق بھی ہے۔ احد میں 40 مسلمان زخمی ہوئے۔ احد میں 4 مہاجر، 65 انصار اور ایک یہودی جو مخیریق تھا وہ شہید ہوا۔ احد پہاڑ کا مدینہ سے فاصلہ 3 میل کا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے چند اہم معلومات غزوہ احد کے متعلق جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ امتحانات کے سلسلے میں یہی معلومات کافی اور شافی ثابت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔